گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ فرعون اور پانی ہو گئی ختم کہانی، فرعون اور پانی ہو گئی ختم کہانی، بچوں سے بوجہل کی چھنوائی زندگانی، بچوں سے بوجہل کی چھنوائی زندگانی۔ اللہ کے کام سارے دن کو دکھائے تارے، اللہ کے کام سارے دن کو دکھائے تارے، کیسا حشر ہوا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ خون بے کسوں کا جائے گا رائے گانا، خون بے کسوں کا جائے گا رائے گانا، ہم دیکھے یا نہ دیکھے دیکھے گا یہ زمانہ، ہم دیکھے یا نہ دیکھے دیکھے گا یہ زمانہ۔ اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی ان کی باری، اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی ان کی باری، قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، بے شک اللہ بڑا ہے۔ محترم سامعین، ٹاپک کا نام ہے عظمت صحابہ، عظمت قرآن۔ میں نے خطبہ مسلمہ کے بعد قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 10 کی تلاوت کی ہے۔ یا اسی طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں جن کی تفصیل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا ترتیب وار۔ دور حاضر میں دیکھا یہ جا رہا ہے ہر کسی کو نام چاہیے، شہرت چاہیے، بس مسلمان کے خلاف بول دو، قرآن کے خلاف بول دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول دو، مشہور ہو جائے گا۔ چاہے وہ مسلمان ہو، نام نہاد مسلمان، پکا سچا مسلمان کی بات نہیں کر رہا، یا پھر کوئی غیر مسلم ہو۔ جو لوگ قرآن کے خلاف جاتے ہیں یا قرآن پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ وہ کتاب نہیں کہ جس کتاب کے بارے میں جو بھی آئے بول دے، جو بھی آئے کر دے۔ اس کو کرنے کے لیے وہ طاقت چاہیے جو طاقت اللہ نے کسی کو نہیں بخشی ہے۔ ابھی یوٹیوب پر یا ہم لوگ جو نیوز دیکھتے ہیں اس میں ایک ملعون کا نام ہے، میں وہ نام پہلے سے سوچ کے آیا ہوں، نام نہیں لوں گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، 26 آیتوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید سے 26 آیتوں کو نکال دو۔ اگر اس بندے کو یہ طاقت اور یہ ہمت ملی ہے تو کہاں سے ملی ہے؟ ہم سے ملی ہے، کیونکہ ہمارا رویہ اور ہمارا معمول، ہمارا عمل قرآن کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں نماز کے بعد، خطبہ کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہ بھائی آپ مسلمان ہیں،
یا مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا ہاں مسلمان ہوں، اگر پھر یہ پوچھے قرآن پر کتنا عمل ہے تو خاموش ہو جائیں گے، میں خاموش ہو جاؤں گا، کیوں قرآن پر ہمارا عمل ہے ہی نہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے مجبوراً یہ کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خور ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خور کا مطلب ذلیل، رسوا۔ آج ہم ذلیل ہیں، ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے۔ اور صحیح مسلم کی وہ حدیث اٹھائیے کہ جس حدیث کے اندر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں کہا کہ اس قرآن کی وجہ سے ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما ویضع به آخرین۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو پستی عطا کرتا ہے۔ مطلب کیا؟ قرآن سے بلندی اور قرآن سے پستی، مطلب یہ ہے کہ جو قوم، جو لوگ، جو جماعت قرآن پر عمل کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، اور قرآن پر جو قوم عمل نہیں کرے گی اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ اور آج ہم ذلیل ہیں، ذلیل ہیں۔ قرآن کی وجہ سے ہمیں آج رسوا کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ بے شمار باتیں میرے بھائیوں، آج ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھا ہے۔ ابھی گاؤں دیہات میں جب شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے، نہیں معلوم یہ کیا رواج ہے، ہم نے کھول دیا، شادی سے پہلے لڑکے کو دیکھنے جاتے ہیں، کلمہ پڑھواتے ہیں، کوئی سورہ پوچھتے ہیں، پہلا کلمہ کہو، سورۃ الفاتحہ کہو۔ میرے سامنے زندہ مثال ہے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ آج ہم اپنے بچوں کو قرآن کے بارے میں کتنی تعلیم دیتے ہیں؟ ہمارے پاس 4 بچے ہیں، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، بھائی 4 بچے ہیں، ایک بچے کا 2 لاکھ ملے گا تو 8 لاکھ ہو جائیں گے۔ میں نے خود پوچھا اس لڑکے سے، 25 سال کا لڑکا ہے، 25 سال کا، 25 سال 25 ایئرس، 25 سال کا لڑکا ہے، اور 2-4 لوگ ساتھ میں گئے تھے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن کی عظمت ہم کتنا سمجھتے ہیں۔ اگر قرآن کی عظمت ہم سمجھتے تو ہم خود قرآن پڑھتے اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے، لیکن نہیں، بچے ہیں کچھ نہیں سکھانا، بچیاں ہیں تو تھوڑا بہت کچھ سکھا دو، انہیں کیا کہیں گے، لوگ دیکھنے آئیں گے تو کیا کہیں گے۔ میں نے خود پوچھا، 25 سال کا لڑکا ہے، پہلا کلمہ، اول کلمہ سنا، پہلا کلمہ، فوراً جواب دیا نہیں جانتا ہوں۔ ہم گاؤں دیہات والے ہیں، جانی نا، سیدھا جواب دیا، ایسا نہیں کہ کوشش کرے، سیدھا جواب دیا نہیں جانتا ہوں۔ اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ 25 سال کا مسلمان کا بچہ نہیں جانتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ذرا گریبان پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ آج ہم کس طرح کا مسلمان ہیں۔ وہ ملعون قرآن کی آیتوں کو کیا پورا قرآن جلا دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ قرآن کی عظمت ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، قرآن کا کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، وہ ہم نہیں سیکھ رہے ہیں۔ 25 سال کا لڑکا، کس کا لڑکا؟ مسلمان کا لڑکا، پہلا کلمہ، اول کلمہ نہیں جانتا میرے مسلمان بھائی، نہیں جانتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن کا مقام ہے۔ یہ ہم نے سیکھا، اپنے بچوں کو سکھایا ہے۔ 400-500 روپیہ دن کماؤ، بس شادی ہوگی 2 لاکھ 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ مل جائیں گے، کوئی نہیں، یہی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا نہیں، اللہ نے زندگی کے اندر بھیجا ہے تو ہمیں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، جو مقصد اللہ رب العالمین کو ہر اچھے کام کے ذریعے سے خوش کرنا ہے۔ افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کہ اول کلمہ نہیں آتا، 25 سال کا لڑکا مسلمان کا لڑکا ہے، لیکن پھر بھی لڑکی والوں نے کہہ دیا چلو شادی کر دیں گے، آج کا وقت ہی ایسا ہے، جگ زمانہ خراب ہے، ایسا ہی انہوں نے کہا۔ پیسہ کتنا لوگے؟ 2 لاکھ۔ اول کلمہ نہیں جانتا لیکن شادی میں 2 لاکھ چاہیے، اسی لیے ہماری قوم دھیرے دھیرے پستی کی طرف جا رہی ہے۔ تو میرا موضوع جو ٹاپک ہے، میں بتانا چاہتا ہوں قرآن کی عظمت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا
کہ وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، وہ بک ہے، یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے سیدھی راہ دکھاتی ہے، اسلام کی راہ دکھاتی ہے۔ جو ٹیڑھی راہ ہے، جو ٹیڑھی راہ ہے، وہ ٹیڑھی راہ نہیں دکھاتی۔ یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے سیدھی سبیل ہے، راہ ہے، اس راہ کی رہنمائی قرآن کرتی ہے۔ لیکن آج ہم سیدھی راہ پر نہیں بلکہ ٹیڑھی راہ پر گامزن چل رہے ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ ابھی 25 دن کے بعد رمضان کا مہینہ انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کا مہینہ نصیب فرما اور ان کے روزے رکھنے کی بھی توفیق دے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کھول کر بیٹھیں گے۔ اور کچھ لوگ تو بازی بھی لگاتے ہیں کہ 3 بار 4 بار ختم کرنا ہے، کوئی 1 بار ختم کرتا ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور رمضان کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کو سیدھی راہ کی رہنمائی کرتا ہے، جو سب سے اچھا راستہ ہے اس راستے پر یہ قرآن لے کر چلتا ہے، اور اس قرآن پر عمل کرنے والوں کو یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان لوگوں کو جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے یہ قرآن، خوشخبری سناتا ہے۔ کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور بڑا اجر سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ لیکن آج ہم عمل کریں گے نہیں۔ یہ قرآن کی پہلی عظمت اور پہلی فضیلت کیا ہے؟ قرآن مومنوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور دوسری فضیلت آپ کو بتاؤں، یہ قرآن پوری کائنات والوں کے لیے باعث ہدایت بن کر آیا ہے۔ قرآن سے پہلے بہت ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ کتابیں بدل گئی ہیں، ان کی آیتیں تبدیل ہو گئی ہیں، لیکن قرآن کی آیتیں تبدیل نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ دشمن کہہ رہا ہے، چاہے کوئی بھی کہہ لے، فرعون آیا چلا گیا، ابھی نظم میں نے کہا فرعون اور پانی ہو گئی ختم کہانی، بس اس کی پوری لائف ہی فرعون اور پانی بس۔ تو قرآن کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ پوری کائنات والوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اوہ پوری کائنات والوں کے لیے۔ اور یہی اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی خوبی یہی ہے کہ اسلام سے متعلق جتنی بھی چیزیں جڑی ہوئی ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام کائنات والوں کے لیے ہے۔ قرآن لے لیجئے، قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا ھدی للناس، یہ پوری کائنات والوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ کائنات کے اندر ہم مسلمان بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، اسی طرح کے دیگر مذاہب والے بھی ہیں، تو پوری کائنات والوں کے لیے یہ قرآن باعث ہدایت ہے۔ قرآن کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اٹھا لیجئے، اللہ کے رسول صرف مسلمانوں کے لیے رسول بن کر نہیں آئے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کا نبی بن کر نہیں آئے تھے بلکہ پوری کائنات والوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے تمام کائنات والوں کے لیے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، ہندو کے لیے بھی رسول، مسلمانوں کے لیے بھی رسول، عیسائی یہودی جتنے بھی مذاہب والے ہیں کائنات کے اندر تمام لوگوں کے لیے رسول بن کر آئے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے بارے میں لے لیجئے، اللہ رب العالمین صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے بلکہ پوری کائنات والوں کا رب ہے، ہندو کا رب، مسلمانوں کا رب، یہودی عیسائی سب کا رب ہے، جانوروں کا رب بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس رب کی، تمام تعریف ہے اس رب کی جو کائنات کا رب ہے، رب العالمین، عالمین یعنی پوری دنیا کا رب ہے۔ تو اسلام سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، رسول، کتاب، اللہ، تمام چیزیں تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ اس قرآن سے یہودی عیسائی بہت سارے مسائل سیکھ گئے ہیں،
لیکن آج ہم نہیں سیکھ پا رہے ہیں۔ جتنا فائدہ اس قرآن سے غیر مسلم اٹھاتے ہیں وہ الگ بات ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن قرآن کے اندر جو دیگر مسائل ہیں ان مسائل سے جو فوائد غیر مسلم لیتے ہیں ہم نہیں لیتے ہیں، ہم نہیں لیتے ہیں۔ قرآن کے اندر قرآن کے ساتھ ہمارا اس طرح کا رویہ ہے۔ تو قرآن کی دوسری عظمت اور دوسری فضیلت کیا ہے کہ پوری کائنات والوں کے لیے باعث ہدایت بن کر یہ کتاب آئی ہے، پوری کائنات کے۔ اور تیسری فضیلت قرآن کے اندر ہمارا رویہ قرآن کے اندر قرآن کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہے جس کو کسی شاعر نے اس طرح کہا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، اس طرح سے ایک شعر ہے، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ شاعر نے اس طرح سے کہا، یہی ہے، بات بات پہ قسم، لاؤ قرآن کھاؤ قسم، یہی تو ہوتا ہے۔ یعنی قرآن ہمارے گھر میں جو پڑا ہوا ہے قسم کھانے کے لیے، اور اس کام میں عورتیں اور خواتین بہت زیادہ ہیں، وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے قسم کے ٹائم قرآن برابر یاد آتا ہے۔ قرآن لاؤ قسم کھاؤ۔ میرے بھائیو، قسم کے لیے قرآن نہیں آیا ہے، قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اور قرآن کے بعد اندر جو چیزیں ہیں، جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کام کریں، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے وہ کام سے رک جائے، یہی ہے قرآن کا مقصد، قسم کے لیے نہیں ہے۔ تو قرآن کی میں تیسری فضیلت اور تیسری عظمت یہ بیان کروں گا، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر کسی طرح کی کوئی گنجائش جائز نہیں ہے۔ باطل، ملعون، شیطان رجیم کوئی بھی آ جائے اور قرآن کے بارے میں کچھ بھی کہہ لے، وہ قرآن کو بدل نہیں سکتا ہے، اس کے اندر وہ طاقت اور ہمت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یہ وہ کتاب ہے کہ جب اس کی تلاوت کافروں کے سامنے کی جاتی ہے تو کافر کہتے ہیں انسان کا کلام ہے، یہ بشر کی کتاب ہے، یہ انسان کی کتاب ہے۔ لیکن انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے، وَإِنَّهُ كِتَابٌ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، کہ یہ کتاب زبردست کتاب ہے، مضبوط کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہہ لے کچھ نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، اس کتاب کے آگے سے نہ سامنے سے نہ پیچھے سے اس کتاب کا کوئی باطل کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور تنزیل من حکیم حمید، اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں قرآن کے بارے میں لیکن کچھ نہیں کر سکتے، شہرت چاہیے۔ ابھی دوسرے دیش میں کسی کو مشہور ہونا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا، پھر اس کو جلایا۔ مشہور ہونے کے لیے ہی بچا ہوا ہے دین اسلام، کیونکہ ہم تو دین اسلام پر عمل کرتے نہیں، اور ان کو ہم موقع دے رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اہل توحید بھائیوں، ہم ان کو موقع دے رہے ہیں، غیر مسلموں کو ہم یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ تم لوگ کچھ بھی کرو ہمارے ساتھ، ہم خاموش رہیں گے۔ اور اتنی خاموشی، میں اپنے گاؤں میں خطبہ دیتا ہوں تو دوسری بار موقع مجھے ملتا نہیں، کیونکہ اس طرح کی تقریر کوئی نہیں سننا چاہتا، حقیقت نہیں سننا ہے۔ اگر آج کل خطبہ دینا ہے، وہاں بنگال میں کسی عالم نے خطبہ دیا تھا کہ اس بار کسی اچھے نیتا کو چننا، کسی کا نام نہیں لیا تھا، بس ایسے ہی بول دیا تھا کسی اچھے نیتا کو اس بار چننا۔ خطبے کے بعد لڑائی شروع۔ مطلب آج کے دور میں اگر خطیب کو خطبہ بھی دینا ہے تو یہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے ملنا ضروری ہے کہ بھائی اس جمعہ کو کس ٹاپک پر بولا جائے، سود کے اوپر بولا جائے؟ نہیں، سود کے اوپر نہیں۔ جہیز کے اوپر بولا جائے؟ نہیں، جہیز نہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی کیا برائی ہے، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اس ٹاپک پر بولا جائے؟ نہیں، ان سے پوچھ کر خطبہ دینا ہے۔ خطبہ بھی قرآن حدیث کی بات جو کہہ کر نہیں دینا ہے، بلکہ ذمہ داران سے ملو اور ان سے پوچھو، اجازت لو، پرمیشن لو کہ ہمیں کس ٹاپک پر بیان دینا ہے۔ میرے بھائی جو چیز بتا رہے ہوں شاید یہ سب صحیح ہے، حقیقت ہے،
تو قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں لوگ چاہے کتنا کچھ کہہ لے، لیکن قرآن کی 26 آیتیں کیا، 26 نقطے کیا، یہ ایک حرف اور ایک نقطہ کو بھی چینج نہیں کر سکتا، بدل نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دی، اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اللہ نے کہا تورات ہم نے نازل کی، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی۔ تورات ہم نے نازل کی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی۔ انجیل، زبور اور صحیفہ موسیٰ اور صحیفہ ابراہیم اور اس طریقے سے بہت سارے صحف کو ہم نے نازل کیا ہے، بہت ساری کتابوں کو ہم نے نازل کی ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی ہے۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن تک، یعنی قیامت تک اللہ رب العالمین اس قرآن کی حفاظت کرتا رہے گا۔ جب تک قیامت نہیں آ جائے گی، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شیطان چاہے کتنی بھی کوشش کر لے، کتنی بھی طاقت لگا دے، اس قرآن کی 26 آیتیں کیا 26 حرف بھی بدل نہیں سکتے، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ کا جو ترجمہ کسی مفسر نے یہاں تک کیا ہے کہ قیامت تک اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے، قیامت تک، 2021 تک نہیں، قیامت تک، جب تک قیامت نہ آ جائے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اللہ کے اوپر، اللہ کرے گا، لیکن ہم کو تو قرآن پر عمل کرنا ہے، یا یہ کہہ کے چھوڑ دینا کہ بھائی مولانا لوگ تو بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت اللہ کرے گا، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو چائے کی دکان پہ بیٹھ کے چائے پینا ہے، ٹی وی پہ نیوز دیکھنا، عشاء کے بعد کوئی مووی دیکھنا، ان لائف میں آج چائے کی دکان معاف کرنا، میں چھوٹا بھائی ہوں، جو حقیقت ہے کوئی بولنے والا ہونا چاہیے، جو چیز ہو رہی ہے سماج کے اندر، جو برائی ہے، جو خرابی ہے، وہ چیز بھی سننا چاہیے کہ ہم خراب کر رہے ہیں۔ کچھ دکانوں پہ عشاء سے پہلے کیا ہوتا ہے، نیوز دیکھتے لوگ، پبلک نیوز دیکھتی، عشاء کے بعد پھر ہیرو ہیروئن والا نیوز، اور اذان ہوتی ہے۔ اتنی بد نصیب ہے ہم لوگ، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ہم لوگ میں اتنا بد نصیب ہوں کہ عشاء سے پہلے جو بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں اذان ہو رہی ہے، بولتا ہے کہ ساؤنڈ کم کر دو، بند کر دو، ایسا نہیں بول رہا ہے، ساؤنڈ کم کر دو، آواز کم کر دو، چلنے دو، بند مت کرو، ادھر اذان ہوگی، ادھر شیطان کی اذان ہوگی۔ یہ مسلمان ہے میرے بھائی، یہ مسلمان ہے۔ ہمارے پاس نیوز دیکھنے کے لیے، مودی اور یوگی کا فوٹو دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ ہم بد نصیبی ہے۔ اگر میں کہوں تو شاید برا لگ جائے، قرآن کے اندر پورا منظر بیان ہے کہ جو بے نمازی ہے کل قیامت کے دن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جنتی لوگ جب کہیں گے بھائی ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا ہے، تو جہنمی لوگ کیا کہیں گے، قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جواب ہوگا، یہ پہلا آنسر ہوگا، یہ پہلا اتر اور یہ پہلا جواب ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائی بتائیے، میں ایک ہی چیز کہتا ہوں، میں کیا ہوں نہیں ہوں مجھے نہیں معلوم، لیکن قرآن و حدیث مطالعہ کر کے جو چیز میں نے اخذ کیا ہے، جو چیز میں نے حاصل کی ہے، وہ یہی کہ کل قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے آدمی پریشان ہو جائے گا۔ بیٹا باپ کے پاس جائے گا، باپ بھاگ جائیں گے، اگر باپ کے پاس نیکی کم ہے تو بیٹے کے پاس آئیں گے، وہ بھی بیٹے بھی بھاگ جائیں گے، یہ ایک نیکی کے لیے پریشان ہوگا۔ اور آج ہم دکان پہ بیٹھ کے 1-2 گھنٹے نیوز دیکھتے ہیں، اور یہاں لاکھوں نیکیاں جو نماز پڑھ کے ملتی ہے، وہ لاکھوں نیکیاں ہم برباد کر دیتے ہیں۔ ایک نیکی کے لیے آدمی پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر جو بھی موقع ملا ہے، آج میں یہ چیز بتا دیتا میرے مسلمان بھائیوں، موت یقینی ہے، ہر کسی کو موت آئے گی، کوئی زندہ رہنے والا نہیں ہے، چاہے دادا ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، پوتا اولادی کوئی بھی ہو، کوئی زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ اور ایک چیز سن لیجئے، یہ بات یقینی ہے کہ موت آئے گا، لیکن کب آئے گی موت کسی کو نہیں معلوم۔ دیکھیے، پیدا ہونے کی ترتیب ہے، باپ پہلے، باپ کے بعد بیٹا کا نمبر آتا ہے، بیٹا بعد میں پیدا ہوتا، پہلے نہیں ہوتا، پہلے باپ، پھر بیٹا، پھر بیٹے کا بیٹا، ترتیب سے۔
اوپر سے نیچے پیدا ہو رہے، ترتیب سے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جب موت آئے گی تو ترتیب سے نہیں کہ پہلے باپ کا انتقال ہو، پھر بیٹے کا، پھر بیٹے کے بعد بیٹے کا، ایسا یہ ترتیب نہیں ہے، بلکہ بے ترتیب ہے۔ پہلے بیٹا بھی مر سکتا ہے، بیٹے کے نیچے جو بیٹا ہے، پوتا، لاتی ہے، سب جو یہ لوگ پہلے جا سکتے ہیں، ترتیب سے کوئی مرتا نہیں ہے۔ اس لیے ہم چھوٹے بڑے جو بھی ہے اپنے حساب سے اچھا کام کرے تاکہ کل قیامت کے دن ہماری نیکیاں جنت میں لے جانے والی ذریعہ بن جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ترتیب سے آدمی جاتا نہیں، آتا ہے لیکن جاتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں جتنا بھی ٹائم ملا ہے، بہت ساری باتیں ہیں قرآن کی عظمت کے تعلق سے۔ آج ہمارا قرآن پر عمل کتنا ہے؟ اللہ کے رسول جو کائنات کا سردار ہے، سید المرسلین ہے، اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے رسول ہیں کہ اللہ کے رسول راتوں میں اٹھ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، یہ پاؤں پھٹنے لگتا، پھول جاتا، اسے پھٹنے لگتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پوچھ بیٹھی، اے اللہ کے رسول، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آپ تو کائنات کے سردار ہیں، آپ کے اگلے پچھلے ساری خطائیں معاف ہیں، سارے گناہ معاف ہیں، پھر بھی اتنی لمبی لمبی عبادت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی لمبی لمبی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرض نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، تہجد کی نماز، راتوں میں اٹھ کر جو نماز پڑھتے چپکے سے، تہجد کی نماز، تہجد کی نماز اتنی لمبی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا۔ اے عائشہ، کیا پوچھتی ہو؟ کیوں یہ سوال پوچھتی ہو؟ میں یہ نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بننا چاہتا ہوں، یعنی یہ نماز پڑھ کے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اور رسول یہ کہہ رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی تکلیف اٹھائی، تو 2-3 منٹ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اے عبداللہ اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ تو صاحب قرآن ہیں، آپ پر قرآن نازل ہوا ہے اور میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا، ہاں میں سننا چاہتا ہوں، میں کسی اور کی زبان سے قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب یہ کہا تو میں قرآن کھولا اور سورۃ النساء، قرآن کی کتنے نمبر سورت ہے؟ سورۃ النساء، فاتحہ، بقرہ، آل عمران، سورۃ النساء 34 نمبر سورت ہے۔ سورۃ النساء کھول کر پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے جب اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت پر پہنچا تو اللہ کے رسول کہنے لگے، رک جاؤ عبداللہ، رک جاؤ، اور مت پڑھو، قرآن بند کرو، پڑھنا بند کرو۔ میں نے قرآن کو بند کیا، اوپر دیکھا تو اللہ کے رسول رو رہے تھے۔ اللہ کے رسول قرآن کی آیتوں سے رو رہے ہیں، کیونکہ مفہوم ہے اس قرآن، یہ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا، تو اللہ کے رسول اس لیے رونے لگے کہ میں کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے؟ قیامت کے دن جس بندے سے اللہ یہ پوچھ لیا ایسا کیوں کیا، یہ صرف پوچھ لیا، وہ بندہ پھنس جائے گا۔ جیسے دوسرے دیش اگر آپ کو جانا ہو، وہاں اگر بارڈر میں پوچھ لیا، بارڈر پہ کیوں جانا چاہتے ہو، جانے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن قیامت کے دن اللہ نے یہ پوچھ لیا کیوں کیا یہ گناہ، تو بندہ پھنس جائے گا، پھر وہاں پھنس جائے گا۔ تو اللہ کے رسول قرآن کی آیتوں کو سن کر رو رہے ہیں، لیکن آج ہم نہیں رو پاتے۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، کہاں جنت کا ذکر ہے، کہاں جہنم کا ذکر ہے، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں۔ فوراً پڑھو اور جا کے دکان پہ بیٹھو۔ میرے بھائیو، قرآن کی عظمت کو سمجھیے، قرآن کا کیا مقام ہے اس کو سمجھیے، اور قرآن کے اوپر عمل کیجیے، تبھی جا کر ہمارا سماج سدھرے گا۔ ہم قرآن کو خود سیکھیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائے۔ یہ ہم جو پیسہ ویسا لیتے وہ الگ بات ہے، میں تو سمجھانے کے لیے بول دیا کہ ہمارا تعلق اور رشتہ قرآن سے کتنا ہے کہ ہم اپنے 25 سال کے بچوں کو اول کلمہ تک نہیں سکھاتے ہیں، اور یہ نہیں پوچھتے ہیں اس میں ماں باپ کی غلطی ہے کہ ماں باپ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اگر ماں باپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو اپنی اولاد پر یہ بھی دھیان دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملے میں بڑا احتیاط کیجیے، بڑا احتیاط کیجیے۔ پیسہ کا لین دین، شرط لگانا اتنا لیں گے تبھی بہو بنے گی ورنہ نہیں، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ کسی نے لکھا تھا کہ جب کسی لڑکی کو دیکھنے جائے تو پہلے اپنے بچوں کو دیکھ لیں۔
लड़की को देखने जाए तो पहले लड़का को देख कर जाए कि हमारा लड़का कितने पानी में है। लेकिन ये चीज़ हम भूल बैठे हैं। कुरान की अज़मत को समझने की ज़रूरत है और कुरान पर अमल करने की ज़रूरत है। इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि या इलाही आलमीन, तो हम तमाम मुसलमानों को कुरान की अज़मत और फजीलत को समझने की तौफीक दे।